السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائیں، آپ کی تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہر معاملے میں آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ آپ سب حضرات کے لیے دعا ہے۔ آج ہم ایک بہترین عمل آپ حضرات کے لیے لے کر آئے ہیں۔ یہ اسی لیے عمل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر گھر میں آج کے دور میں اس وقت ہر گھر میں معاملات خراب ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فساد ہیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی ہے، بہت ہی زیادہ، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کہیں جو بیوی ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے، کہیں شوہر کے اندر برداشت نہیں ہے، کہیں دونوں کے اندر برداشت نہیں ہے۔ کہیں پر معاملہ ایسا ہے کہ گھر والے زیادتی کرتے ہیں، کہیں لڑکے کے گھر والے زیادتی کرتے ہیں، کہیں لڑکی کے گھر والے زیادتی کرتے ہیں، اور اکثر عموماً جو دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر انا کا مسئلہ لے آتے ہیں، اپنی ناک کا مسئلہ لے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور ضد بازی کے اندر طلاقیں کروا دیتے ہیں، ضد بازی کے اندر گھر کے معاملات خراب کر دیتے ہیں، اپنی بچیوں کا، اپنے بچوں کا گھر برباد کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ تو لہٰذا برائے مہربانی ایسے نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب میاں بیوی کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں کہ جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوگا نا، جس گھر میں بھی ہوگا، آپ کے گھر میں رزق ویسی تنگ ہو جائے گا۔ اور ہر بندہ اس معاملے میں آج پریشان ہے کہ جی رزق کی تنگی ہے، معاشی تنگی ہے۔ بھئی آپ اپنے آپس میں گھر میں بنا کے تو رکھو۔ پہلے میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیں، برداشت سے رہیں۔ بیوی کے اندر برداشت ہونی چاہیے، میاں کے اندر برداشت ہونی چاہیے، یعنی شوہر کے اندر برداشت ہونی چاہیے کہ شوہر اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کرے کہ اگر کبھی بیوی غصہ ہو رہی ہے تو چپ کر کے سہ لے، سن لے اس کو، اور بیوی بھی اپنے اندر ایسی برداشت کرے کہ اگر شوہر غصہ ہو رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، اس کو برداشت کر لے۔ جب آپس میں برداشت والا معاملہ رکھیں گے، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں گے، پیار محبت سے چلیں گے، رزق میں بھی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جناب والا رحمت بھی برسے گی، آپس میں محبت بھی ہوگی، تو مزید فوائد ہی فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میں آج آپ کو ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے اگر کسی کی بیوی ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے گی، ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور اگر کسی کا شوہر ناراض ہے تو وہ راضی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر محبت پیدا نہیں ہو رہی میاں بیوی کے اندر تو محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ عمل پڑھتے ہیں، ہم نے تو بڑا عمل پڑھا ہے، پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے ہیں، فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر عمل پڑھا ہے تو آپ اپنی زبان کو دیکھیں، کیا میری زبان پاک ہے؟ میری زبان صحیح ہے کہ میں جس زبان سے عمل پڑھ رہا ہوں، کیا میں اپنی زبان کو سارا دن گناہوں سے بچا کے رکھتا ہوں؟ میری زبان سے گالیاں تو نہیں دی جاتی؟ صورتحال تو یہ ہے ہماری کہ ہم صبح سے لے کے شام تک وہ گالیاں دیتے ہیں، ایسی ایسی گالیاں اپنی زبان سے نکالیں گے، برے الفاظ نکالیں گے، غلط بات اپنی زبان سے ہم نکالیں گے، پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ہمارے اندر برداشت ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں جی محبت نہیں پیدا ہوئی، وہ جی تسبیح پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ بھائی تسبیح پڑھنے کے لیے زبان میں تاثیر کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی زبان میں تاثیر ہی پیدا نہیں ہوگی تو آپ کی تسبیح کہاں سے اثر کرے گی؟ آپ کا وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا؟ آپ ایک آدمی کو گالی دے کر پکاریں اور ایک آدمی کو محبت سے پکاریں، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ آپ خود ہی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اپنے ایک دوست کو پیار سے، محبت سے آپ اس سے بات کریں اور پھر آپ اس سے گالی دے کر بات کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا رزلٹ اس کا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اگر عمل پڑھنا ہے، ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے، محبت کا عمل ہو، کوئی بھی ہو، خاص طور پہ آج جو ٹاپک ہے محبت کا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت پیدا کرنی ہے کسی کے بھی دل میں، جائز محبت، اس کے لیے میں عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ اپنی زبان کو صاف کر لیں اور یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اپنی زبان سے کوئی غلط بات، کوئی جھوٹ، چغل خوری، غیبت، جھوٹ، اس کے علاوہ گالیاں اور برے الفاظ اپنی زبان سے ہم نے نہیں نکالنے۔ اپنی زبان کو ہم نے قابو کرنا ہے، اپنی زبان کے اوپر ہم نے کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ سوچ کر کنٹرول حاصل کرنا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو آج الفاظ نکال رہا ہوں،
کہ یہ مجھے اگر کوئی ان الفاظ سے پکارے کہ دوسرا آدمی میرے بارے میں ایسے الفاظ نکالے تو مجھے کتنا فرق پڑے گا. پہلے اپنی زبان کو ہم صحیح کریں، پاک کریں، صاف کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ اے اللہ آج کے بعد، آج اس گھڑی کے بعد، اے اللہ میں اپنی زبان سے گالی نہیں دوں گا، اے اللہ میں اپنی زبان سے غیبت نہیں کروں گا، اے اللہ میں اپنی زبان سے چغل خوری نہیں کروں گا، اے اللہ میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھوں گا. اور کوشش کریں کہ زیادہ گفتگو بھی نہ کریں، کم گو بننے کی کوشش کریں. آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. اور اگر آپ کی بیوی آپ پر غصہ کرتی ہے تو اس کو برداشت کر لیں. اتنی بری صورتحال ہے، شوہروں کی تو اتنی بری صورتحال ہے، بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مارنا دھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. اوے اللہ کے بندو، یہ کوئی مارنے کی چیز ہے بیوی آپ کی؟ کیوں ایسے کرتے ہو؟ اور بیویوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر شوہر ذرا سے کچھ کہہ دے تو اپنی زبان درازی شروع کر دیتی ہیں. تو ایسے نہ کریں. شوہر کے لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرو بھائی، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرو. بیوی کو مارنے کی چیز نہیں ہے. بیوی کو اللہ نے مارنے کے لیے نہیں بنایا، پیار محبت کرنے کے لیے بنایا بیوی کو. اور جو خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اندر صبر اور تحمل پیدا کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ایسی زبان سے بات، ایسے الفاظ، تنزیہ یا ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے آپ کے شوہر کا دل دکھے یا اس کو تکلیف ہو، اس کا نقصان ہوگا آپ کو. جب نقصان ہو جاتا ہے بعد میں پھر سر پیٹتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا بھائی، بڑا نقصان ہو گیا، یہ تو ایسے ہو گیا. تو اپنے اندر برداشت پیدا کریں. بچیاں بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور لڑکے بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں. اور پھر لڑکے کے والدین بھی اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور لڑکی کے والدین بھی. اور یاد رکھیں، محبت ہونا ایک الگ چیز ہے. جب ہم شادیاں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے کر رہے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ لالچ پہ نہ کریں. ہم کبھی بھی لالچ کے اوپر رشتہ نہ کریں. دینداری کے اوپر رشتہ کریں، اچھا حسب و نسب کے اوپر رشتہ کریں، اور کچھ چیزوں کو دیکھ کر پھر رشتہ کریں. لالچ نہ کریں، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اور پیار محبت سے برداشت کا مادہ پیدا کرتے ہوئے اس گاڑی کو آگے چلائیں. عمل کیا ہے؟ عمل بہت مختصر سا ہے، آسان عمل ہے. اکثر حضرات کرتے ہیں لیکن وہ شکایت یہی کرتے ہیں کہ بھی نہیں ہوتی. وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. عمل کیا ہے؟ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد تصور مضبوط کرنا ہے اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، کہ میں اپنی محبت فلاں کے دل میں پیدا کرتا ہوں. اگر خاتون کریں گی تو میں اپنی محبت فلاں کے دل میں پیدا کرتی ہوں. یعنی میاں بیوی اگر عمل کریں گے تو شوہر اپنی بیوی کا تصور کرے گا اگر عمل پڑے گا، اور بیوی اگر پڑے گی تو اپنے شوہر کا تصور کرے گی. اور جو خاتون ہیں، اگر اس سے سب گھر والے اس کے ناراض ہیں، سب گھر والوں کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، جیسے ساس ہے، سسر ہے، اور جو گھروں میں افراد ہوتے ہیں، بہنیں، دولہے کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی ہیں، یا جتنے افراد ہیں جن کے ساتھ ملنا جلنا ہے، آنا جانا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جب ان سب کے دل کے لیے محبت پیدا کرنی ہے سب کے دل میں، تو پھر سب کا تصور کریں گے کہ بھئی اس پورے گھرانے والوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میرے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں. اور شوہر لڑکا اگر کرے گا یا مرد کرے گا تو وہ بھی یہ تصور کرے گا کہ میری بیوی یا اس کے خاندان والے جتنے بھی ہیں ان سب کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میرا وقار پیدا ہو جائے. جب یہ تصور مضبوط کریں گے اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں تصور مضبوط کریں گے، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے عملیات کا، یعنی ان وظیفوں کا، یہ جو بھی عمل بتایا جاتا ہے، اس کا سارا جو کام ہے نا وہ تصور کے اوپر ہے. جتنا تصور مضبوط کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ تصور کے اوپر الگ سے انشاءاللہ ہم آپ کو سبق دیں گے کہ تصور کیسے قائم کیا جاتا ہے، وہ الگ بات انشاءاللہ چلے گی. تو اس وقت محبت کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے ذہن میں تصور کر کے آپ عمل شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لطیف یا ودود، یہ دو لفظ 101 مرتبہ پڑھیں گے. ایک کالی مرچ پہ دم کریں گے، پھر 101 دفعہ پڑھیں گے، دوسری کالی مرچ پہ دم کریں گے، پھر 101 دفعہ پڑھیں گے، تیسری کالی مرچ پہ دم کریں گے. اس طرح 11 عدد کالی مرچوں پر دم کریں گے. اس کے بعد ان کالی مرچوں کو آگ میں جلا دیں گے. ہر روز بھی جلا سکتے ہیں، اکٹھی جمع کر کے بعد میں بھی جلا سکتے ہیں. اچھا، یہ روزانہ کا عمل کرنا ہے. جب تک محبت پیدا نہ ہو جائے اس عمل کو جاری رکھیں ہر روز. اچھا، اب کچھ حضرات ہیں وہ کالی مرچ نہیں جلا سکتے، کچھ خواتین ہیں جو گھروں میں نہیں جلا سکتی کالی مرچ، مرد حضرات بھی ہیں جو کالی مرچ نہیں جلا سکتے.
پھر وہ روزانہ اس کو 1111 مرتبہ ایسے ہی پڑھیں بغیر کالی مرچ جلائے، تصور کو مضبوط کرتے ہوئے کہ بھئی ان کے فلاں کے دل میں میری محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، اکثر ایسے بھی ہیں کہ جن کی ماں باپ کے ساتھ ناراضگی ہے، اور ماں باپ ہیں جن کی اولاد کے ساتھ ناراضگی ہے، تو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے عمل پڑھیں اور اولاد اپنے ماں باپ کے لیے عمل کریں کہ بھئی میری والدہ کے دل میں، میرے والد کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ اور اگر والدہ نے کرنا ہے کہ میرے بچوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، والد نے کرنا ہے تو وہ بھی تصور کرے کہ میری جناب والا بچوں کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ یعنی جس نے بھی کرنا ہے وہ دوسرے کا تصور کر کے اپنے دل میں اور دماغ میں پھر وہ یہ عمل پڑھے۔ اچھا، کچھ حضرات ہیں جو 1111 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، وہ اس کو 313 کی تعداد میں پڑھیں، صبح شام کر لیں، صبح بھی 313 دفعہ پڑھ لیا، شام کو بھی 313 دفعہ پڑھ لیا۔ اگر صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو دن میں ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، 313 مرتبہ، یا لطیف یا ودود۔ انشاءاللہ پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، محبت قائم ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عناد سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔